مجتہد کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح کو 2-4 دن تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا لے وہ تو بس آسمان کے قریب پہنچ جاتا ہے. باقی کو میٹر ایک کا فاصلہ رہتا ہے. اگر 3-4 چلے لگا لے بادشاہ بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کے بندے ساری زندگی ہم لگاتے رہیں اور مالک راضی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ کئی لوگ دیکھیں پڑھتے پڑھاتے مر گئے لیکن رب کو نہ منا سکے. کوئی ایک غلطی کر بیٹھے ٹھوکر کھا گئے. دیکھا نہیں ہے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے لوگ ایسی ٹھوکر کھائی ہے تفسیروں میں کہ نعوذ باللہ وہ کلمات لکھ بیٹھے ہیں جو کافر نے لکھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ان کی مغفرت کر دے, اللہ معاف کر دے. کبھی اپنے علم پہ ناز نہ کرنا. فوق کل ذی علم علیم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا مجھ سے عالم بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ ٹوکری پکڑو اس میں مچھلی رکھو. میری مچھلی کو اتنا علم ہے جتنا تمہیں نہیں ہے. یہ تمہیں راستہ دکھلائے. اس لیے کبھی ناز نہ کیا کریں. جو لوگ ناز کرتے ہیں نا بس وہ مر جاتے ہیں. کبھی علم پہ ناز نہ کرو, کبھی حسن پہ ناز نہ کرو, کبھی دولت پہ ناز نہ کرو. بس ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. جب اللہ نے پیغمبروں کو فرمایا کہ پڑھتے رہو رب زدنی علما رب زدنی. نبی علم کے دریا ہیں پھر بھی مانگ رہے ہیں رب زدنی علما. اللہ کہتے ہیں جی کہ دین آسان ہے عمل مشکل ہے. دین تو آسان ہے اگر سمجھنا چاہو, نہ سمجھو تو پھر کیسے آسان ہے. عمل بھی مشکل نہیں. کس نے کہا عمل مشکل ہے؟ جب دین اندر آ جائے گا تو عمل بھی آسان ہو جائے گا. دیکھا نہیں ہے جن لوگوں کو جہاد کا عشق ہوتا ہے گردن کٹانا بھی آسان ہے. تمہیں کانٹا لگ جائے تو ساری رات چیختے رہو گے. اصل بات وہی ہے کہ دل میں ہے دین پھر آسان ہے. لندن سے عورت آئی, احرام باندھا, حیض آ گیا, صرف 3 دن کے لیے لندن سے آئی ہے, اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہیں. میرا بھائی اگر وہ اس کو پتہ تھا کہ مجھے حیض آنا ہے تو کوئی دوائی کھا لیتی, نہ آتا. لیکن اب آ گیا ہے, اب کوئی حل نہیں ہے کہ وہ احرام جو ہے عمرہ پورا کرے سیٹ تبدیل کرا دے. لیکن وہ بھی حل نہ ہو تو عمرہ اپنا فاسد کر دے, ایک دم ادا کرے, پھر اس کو عمرہ دوبارہ آ کے کرنا پڑے گا. بعض علماء نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ غسل کر کے پینٹ شرٹ باندھ کے احتیاط سے اسی حالت میں عمرہ کر لے تاکہ عمرے سے تو نکلے نا, اور دم ادا کر دے کہ اس نے حالت پلیدی میں طواف کیا. لیکن بہتر یہی ہے کہ رہ جائے, سیٹ چھوڑ دے, بچے بھی ساتھ ہیں, کیا خوف ہے. کہتے جی کہ مزدوروں کو تنخواہیں نہیں ملتی. میرا بھائی یہ باتیں حکومت تک پہنچائیں, میرے ذریعے سے نہیں پہنچائی جا سکتی. یا امام حرم کو جا کے درخواست, کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کی بادشاہوں تک رسائی ہے. ہم تو ایک ادنا طالب علم, ہمیں تو سپاہی روک دیتا ہے, یلا مت جاؤ. اب ہاں بھائی ٹھیک ہے نہیں جاتے. آگے جاتے ہیں لفٹ بند ہے جی, اچھا جی بند ہے, ادھر نماز پڑھ رہے ہیں. ہم تو ایک ٹکے کے طالب العلم ہیں. ہماری یہاں کیا حیثیت ہے؟ یہ اس کا شکر ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بٹھا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بٹھا دیا. رافضیوں سے دوستی نہ کریں. ایک حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے آخر زمانے میں, ینقصون اصحابی, میرے صحابہ کے شان میں کوتاہی کریں گے. الا فلا تجالسوہم, ان کے ساتھ نہ بیٹھنا, ان کے ساتھ نہ کھانا. فلا تناکحوہم, ان کے ساتھ نہ کوئی رشتہ کرنا. حضور پاک نے منع فرمایا. اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے, اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, جب دیکھو کہ ایسے لوگ ہیں جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, فقولوا علیہم لعنت اللہ, کہو اور تم پر اللہ کی لعنت. تم دوستیاں رکھتے رہے ہو, ٹھیک ہے جی,
تمہاری ماں کا کوئی دشمن ہو، ماں پر تہمت، اس سے دوستی رکھو گے؟ چلو ہماری ماں میں تو شک بھی ہو سکتا ہے، بی بی عائشہ کے ماں ہونے میں کیا شک ہے، وہ تو اللہ نے ہماری ماں بنائی ہے۔ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ فجر کی نماز میں بندہ مسجد میں داخل ہو تو نماز کھڑی تھی، اب نماز میں شریک ہو جاؤ اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت سنت جو ہے ادا کرو۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثلاً باہر گاڑی تیار کھڑی ہے، مجھے انہوں نے کہا اگر وہ حرم کی حد سے نکل جائے پھر بھی سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ بات کہتے ہیں اسی وقت بھی پڑھ لے، کیونکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو جائز ہے نا کہ حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے، تو پڑھ لے، کسی امام کے نزدیک تو ہو ہی جائے گی نا۔ کہتے ہیں کہ تب میرا بھائی تبلیغی جماعت کے بارے میں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھیں نا، مثلاً آپ نے ایک کیس میں فیصلہ لینا ہو تو کسی جج سے آپ رائے لیں گے نا، میری کیا رائے ہے؟ تبلیغی جماعت والے بڑی اللہ والوں کی جماعت ہے، اور ان کے جو خدمات ہیں کم سے کم اس وقت مجھے اور کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آئی جو دین کا اتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں اللہ کا دین پہنچایا ہے۔ باقی غلطیاں ہوتی ہیں، چونکہ وہ تو بیچارے، ان کا تو مقام ہی ہے نا کہ جو ملا ساتھ لگا لیا، جو ملا ساتھ لگا۔ اب جاہل بھی تو ساتھ لگے ہوتے ہیں نا، اگر وہ کوئی باتیں کریں تو تبلیغی جماعت کا قصور تو نہیں ہے نا، ورنہ یہ علماء کی جماعت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری تجویز کی تھی، حضرت مولانا الیاس صاحب کو تبلیغ پہ لگایا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نظام خانقاہی سنت کے مطابق چلانے پہ لگایا تھا، حضرت مفتی کفایت اللہ کو فتویٰ لکھنے پہ لگایا تھا، حضرت مدنی کو انگریز کے خلاف، حضرت شیخ الہند کو انگریز کے خلاف جہاد پہ لگائے۔ ساری نظام جو ہے حضرت گنگوہی نے بنایا تھا رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ پھر بھی حضرت الیاس فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ حضرت نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا نا کہ اللہ پاک کے نبی کی امت کو دین پہ لگاؤ، تبلیغ کرو۔ میں غریب آدمی کہاں میں دنیا کو تبلیغ کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں میں مکہ شریف آ گیا، پھر مدینہ شریف آ گیا، استخارہ کرتا رہا، کئی راتوں کے استخارے کے بعد اللہ نے دل میرا کھول دیا کہ جاؤ یہ کام کر۔ پھر میں نے جا کے یہ کام شروع کیا، اور کام بھی میوات سے شروع کیا۔ وہاں میواتی ایک قوم ہے، بڑی اکھڑ قوم ہے، ماشاءاللہ عجیب قوم ہے۔ تو کہتے ہیں وہ یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ جاہل اور اکھڑ، اسی میں تبلیغ شروع کی۔ اب کہتے ہیں میں نے ایک بوڑھے آدمی کو نماز سکھائی، بڑی مشکل سے اس بیچارے کو نماز، وضو کرنا سکھایا، نماز سکھائی۔ دوسرے دن جو میں آیا تو مجھے بڑی خوشی سے ملا، کہنے لگا حضرت اللہ پاک آپ پہ راضی ہو، آپ نے جو مجھے اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے نا، میرا پیٹ بند رہتا تھا، اب ہوا چلتی رہتی ہے۔ یہ قوم تھی۔ پھر اسی قوم نے پوری دنیا میں اسلام پہنچایا۔